ہم سے توقع کی جا رہی ہے کہ ہم فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں اور حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائے. یہ جو ہمارے سینئر ججز یا اعلیٰ عدالتوں میں ججز لگانے کا طریقہ کار ہے، یہ تو سیدھا سیدھا پارٹیزن ہے. میرے خیال ہے پی ٹی آئی کافی حد تک اپنے آپ کو خود ہی ڈیفیوز کر چکی ہے. ابھی بھی ان کے اندر مکمل طور پہ یکجہتی نہیں ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور کسی ایک جگہ پہ مرکزی نقطے پہ لوگ اکٹھے نہیں ہیں. سر، آزاد کشمیر میں انتخابات کا مرحلہ مکمل ہو چکا، الیکشن ختم ہوتے ہی کچھ کشیدگی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں کم ہو گئی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو بیان بھی دیا تھا کہ اس کے بعد مفاہمت بھی ہو جائے گی، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ جو الٹی گنتی تھی وہ بھی سیدھی ہو گئی ہے حکومت کی. دیکھیے، اس وقت جو ڈبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے توقع کی جا رہی ہے کہ ہم فوری طور پہ حکومت سے علیحدگی کا اعلان کریں اور حکومت چھوڑ کے اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. یہ توقع ہے جنرلی جو میڈیا میں ڈبیٹ ہے، جو سوالات ہیں اس کے اوپر. اچھا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے فیصلوں سے ملک کے اندر کیا اسٹیبلٹی کا عمل ہوگا، کیا اس سے بہتری آئے گی. اگر ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور حکومت گر جاتی ہے، حکومت نہیں چل سکتی، تو اسمبلی کے نئے انتخاب ہوں گے. صوبائی اسمبلیاں یہی رہیں گی کیونکہ وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے کسی حکومت کو بھی، بالکل. نہ پنجاب میں، نہ سندھ میں، نہ کے پی میں، نہ بلوچستان میں. تو اگر وفاقی اسمبلی کا انتخاب انہی حکومتوں کے ہوتے ہوئے ہوگا اور 4 مہینے کا توقف آپ کے موجودہ جو حالات ہیں، ریجن کے اندر جو صورتحال ہے، اور حکومت، وزیر اعظم یا فیلڈ مارشل صاحب اور باقی لوگ یہ آپس میں کوشش کر کے حالات پاکستان کے حق میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا اس کو بھی دھچکا دیا جائے اور پھر الیکشن ہوگا تو اس میں کون سے نئے نتائج آ جائیں گے؟ کیا یہ ایک بہتر صورت ہوگی؟ جب بھی کوئی جماعت فیصلہ کرتی ہے تو اس نے یہ پہلو بھی مد نظر رکھنے ہیں. یہ خالی ایک بحث کے جی آپ نے ایک دفعہ یہ کہا تھا لہذا آپ الگ کیوں نہیں ہو جاتے، یہ میرا خیال ہے کوئی مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح. اب چونکہ سر نون لیگ کی 2/3 اکثریت سامنے آ رہی ہے، تو پیپلز پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو نون لیگ دعوت دیتی ہے اور اگر دی گئی ہے تو آپ لوگ شامل ہوں گے آزاد کشمیر میں حکومت بنانے میں؟ میں کسی دعوت کا مجھے تو میرے علم میں نہیں ہے. کل یا پرسوں ہماری پارٹی کی میٹنگ ہوگی، اس میں تعین کریں گے کہ ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے. اور ہائی کورٹس کے کچھ نئے ججز کی اپوائنٹمنٹ پر حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات ابھرے، گلے شکوے بھی ہوئے، لیکن آفٹر آل صدر مملکت نے پروسیس کو کنٹینیو کیا، دستخط کر دیے. تو سر تحفظات اس حوالے سے کیا تھے، اگر آپ تھوڑا شیئر کرنا چاہیں، اور کس طرح حکومت نے ان اختلافات کو ایڈریس کیا؟ مجھے تو جی سچی بات ہے ان تحفظات کا علم نہیں ہے، کیونکہ میں وکیل نہیں ہوں، مجھے اس پروسیس سے میرا تعلق نہیں ہے. لیکن ایک بات میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ صدر مملکت کا اختیار اتنا ہی تھا کہ اس اپوائنٹمنٹ کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کے لیے اس کو ڈیلے کر دیتے، ورنہ وہ واپس بھیجتے اور دوبارہ وہی سمری بھیج دی جاتی تو وہ ڈیم ٹو اپروو ہونی تھی. لہٰذا صدر صاحب نے جو اپنا نقطہ نظر دینا تھا وہ دے دیا. لیکن اس سے ہٹ کے میں تو ذاتی طور پہ اس سارے پروسیس کے اوپر شاکی ہوں، کیونکہ یہ جو ہمارے سینئر ججز یا اعلیٰ عدالتوں میں ججز لگانے کا طریقہ کار ہے، یہ تو سیدھا سیدھا پارٹیزن ہے. کچھ پیپلز پارٹی ریکمینڈ کرے گی، کچھ مسلم لیگ ریکمینڈ کرے گی، کوئی دیگر جماعتیں ریکمینڈ کریں گی، کچھ اپوزیشن ریکمینڈ کرے گی، کچھ وکلاء کی پارٹیز ریکمینڈ کریں گی، کچھ چیف جسٹس صاحبان کریں گے. اور سر آپ کے خیال میں ابھی تو آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ آزاد کشمیر والے معاملے پر آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، لیکن اگر دی جاتی ہے تو بینگ اے سینئر پولیٹیشین اینڈ سینئر رہنما آف پیپلز پارٹی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جوائن کرنا چاہیے آزاد کشمیر کی حکومت، یا کوئی آئینی عہدے وہاں پہ لینے چاہیے؟ میرا خیال ہے یہ ایک اہم سوال ہے اور اس کو ہماری جماعت کے اندر ڈبیٹ ہونا ہے. میری جو بھی رائے ہے وہ مجھے پہلے جماعت کے اندر دینی چاہیے، اور پھر جماعت کی جو رائے آئے اجتماعی اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. یہاں میں اپنی رائے دوں گا تو یہ مناسب نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر، 27 ستمبر کو پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، اور پہلے تو وہ یہ کہتے رہے کہ جناب ملاقات ہو جائے گی تو ہم سوچیں گے اور اس کو مؤخر کر دیں گے، لیکن اب وہ یہ رہائی تک کے معاملے پر آ گئے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جائیں گے واپس. آپ کے خیال میں ملاقات حکومت کو کرا دینی چاہیے تاکہ سچویشن کہیں نہ کہیں ڈیفیوز ہو، اور آپ کو لگتا ہے یہ لانگ مارچ اگر وہ لے کر آ گئے تو ایک تھریٹ بن سکتا ہے حکومت کے لیے؟ ملاقات کا تعلق جہاں تک ہے اس کو تو قانون کے مطابق یا ٹریڈیشن کے مطابق ہونا چاہیے، بالکل ہم تقاضا کرتے ہیں
جو انہوں نے اپنے لیے ملاقات کے راستے بند کیے وہ خود ہی ان کی جماعت نے ان کے لیے راستے بند کر چھوڑے تھے، جو کہ مناسب نہیں تھا۔ اب بھی ان کی ملاقات کا سبب ہونا چاہیے، لیکن جو لانگ مارچ کھیلنے کا عمل ہے، میرے خیال ہے پی ٹی آئی کافی حد تک اپنے آپ کو خود ہی ڈیفیوز کر چکی ہے۔ ابھی بھی ان کے اندر مکمل طور پہ یکجہتی نہیں ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے، اور کسی ایک جگہ پہ مرکزی نقطے پہ لوگ اکٹھے نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی بھی حکومت کے خلاف گرم نظر آتی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بات چیت کر سکتے ہیں؟ اور حکومت کے خلاف جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا موضوع بنا ہوا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں شامل ہو جائے، تو کیا پی ٹی آئی بھی اس لسٹ میں شامل ہو سکتی ہے کولیبریشن کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو نہیں کہہ رہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں شامل ہو جائے، اس کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، یا کچھ ہمارے مخالفین کا خواہش ہے، تو یہ اپنی جگہ۔ اب رہی سوال کہ جی کیا پیپلز پارٹی یہ کر سکتے ہیں، اب ان کے مذاکرات ہو سکتے ہیں، ہمارے تو روز مذاکرات ہوتے ہیں، اسمبلی کے اندر ہمارے ممبران آپس میں ملتے ہیں، اسمبلی کے باہر آپس میں ملتے ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈرز کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو معمول کا سیاستدانوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ رہی بات کہ جی پی ٹی آئی نے کچھ ٹیم بنائی ہے جس کے ساتھ پیپلز پارٹی ایجنڈا رکھ کے ملاقات کرے، تو ایجنڈا بھی بہت سارا ہے، اس ملک کی گورننس کو امپروو کرنے کا، اکانومی بہتر حالات، جن حالات میں آج پاکستان جا رہا ہے اس کا کوئی وے فارورڈ تلاش کرنے کا، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اور پی ٹی آئی آپس میں ملیں تو حکومت کے خلاف ایجنڈا ہوگا، اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے ایجنڈے ہو سکتے ہیں۔ اچھا قاہرہ صاحب، 3 خوفناک خبریں ہیں سر عوام سے جڑی ہوئی۔ ایک اچھا، تو ملاقات کا میں ویسے بھی کہوں کہ ملاقات کا عمل تو نہیں روکا تھا، ہماری جماعت تو پہلے دن سے کہہ رہی تھی، جب تب خود حکومت میں آئے تب بھی اور اب بھی، لیکن انہوں نے راستہ خود ہی مسدود کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، ان سے بھی اپنا راستہ مسدود کرنے کا یا اکیلے چلنے کا فیصلہ یہ پی ٹی آئی کا اپنا تھا۔ پھر انہوں نے جو لیڈر آف دا اپوزیشن مقرر کیے، اس کا فیصلہ بھی ان کا اپنا تھا، اور وہ ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اس کا فیصلہ وہ خود ہی کرے۔ اچھا قاہرہ صاحب، اس پوری سچویشن کے اندر اب چونکہ ظاہری بات ہے انتخابات ہو گئے، آزاد کشمیر کی چیزیں نارملائز ہو رہی ہیں، لیکن وہ موضوع جو بار بار سر اٹھاتا ہے صوبوں والا معاملہ، آپ کو لگتا ہے کہ ہر پارٹی کو اپنی اپنی سطح پر اب ایک ڈائیلاگ کو انیشیٹ کرنا پڑے گا اور اس کو آن دا ٹیبل لانا پڑے گا تاکہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھے؟ کیونکہ بار بار یہ ایشو ریز ہوتا ہے اور بیان بازی ہوتی ہے اور پھر اس کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس ایشو میں کوئی جان نہیں ہے موجود ہے، جس صوبے کے اندر صوبے بنانے کی ضرورت ہے وہ صوبہ فیصلہ کرے گا کہ میرے اندر ایک صوبہ بنا دیا جائے یا 2 یا 4 بنا دیا جائے، اور اوپر سے امپوز تو نہیں ہو سکتے، اور اس کا ایک آئینی طریقہ کار ہے۔ آئین سے ہٹ کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، اگر آئین سے ہٹ کے کریں گے تو نقصان دہ ہوگا، لہٰذا ہماری دانش میں تو یہ نان ایشو ہے، اور اس کو ڈیبیٹ کو چھیڑا جاتا ہے، پھر چلا کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس سے ہمارے صوبوں کے درمیان جو پہلے سے موجود نا اتفاقیاں ہیں یا فرسٹریشنز ہیں وہ سب نیشنلزم میں جا کے اور بڑھ جائیں گی۔ لہٰذا اس کا ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بیل کیسے منڈے چڑھے گی، اور سیاسی جماعتوں کو اس کو کوئی سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت نے ابھی تک اس ڈیبیٹ کو چھیڑا نہیں ہے۔ ایک وزیر صاحب کے منہ سے نکلا اور کچھ نے جواب دیا پورا، اس کے اوپر آپ 2 سوال اور کریں، میں اور 2 جواب دوں گا تو ایک ڈیبیٹ چھڑ جائے گی۔ تو یہ ڈیبیٹ تو چھیڑی گئی ہے، اس کی کوئی نیچے گراؤنڈ نہیں ہے۔ سر لیکن جنہوں نے یہ ڈیبیٹ چھیڑی ہے وہ خاصے کابینہ کے طاقتور وزیر ہیں محسن نقوی صاحب، اور انہوں نے نظام کولیپس ہونے کی بھی بات کی، تو کیا پتہ ابھی نہ کریں لیکن 1-2 مہینے بعد پھر سے نظام کو اور نون لیگ کو ٹارگٹ ہٹ پہ رکھ لیں؟ کیونکہ نظام کلیپس ہے تو پھر نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، وہ تو حکومت میں بیٹھے ہیں، فیصلے کریں، وزیر اعظم صاحب سے بات کریں، کابینہ فیصلے کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ رہی بات نظام فیل ہو گیا، کیا فیل ہوا؟ ڈیموکریسی فیل ہو گئی ہے کیا؟ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا باتیں ہم روز کرتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی باتیں ہوتی ہیں، میڈیا بھی ہوتے ہیں کہ جی ہماری اسٹیٹ فیل ہو گئی ہے، نظام فیل ہو گیا ہے، امن و امان قائم نہیں ہو۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم جمہوریت کو ختم کر کے کوئی اور نظام لے آئے یہاں پہ؟